باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا کمثل ریء فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ مثل ما ينفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریء، جیسا کہ مثال ہوا کی، فیہا، جس میں، سر، اصابت حرث قوم، سرد ہو، پہنچے، اصابت پہنچن، حرثا، کھیتی کو، قومن، کسی قوم کے، لما ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسهم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، بس ہلاک کیا انہوں نے اپنے آپ کو، وما ظلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، دوستو، تعلقات، من دونکم، اپنوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوستو نہ بناؤ، لا یالونکم خبالا، لا یالونکم خبالا، وہ تو چاہتے ہیں کہ کیا ہو، خرابی ان کو خراب ہے، وہ آپ کی آرام اور سکون راحت نہیں چاہتے، ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں پہنچے تکلیف، قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں، اکبر، وہ اس سے کیا ہے، زیادہ بڑی ہے۔ قد بینا، تحقیق بیان کی ہم نے، لکم، تمہارے لیے، آیتیں، ان کنتم تعقلون، تاکہ تم کیا لو، عقل سے کام لو۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر ایک مثال دے کے سمجھایا کہ ينفقون سے مراد یہود و نصارہ کے جو مولوی تھے یا جو مرید تھے نا، جو کیا تھے، انہیں مقتدی تھے، وہ جو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے تھے نا، ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے نا، رب نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو آدمی، مشرک آدمی خرچ کرتا ہے نیکی کے کاموں میں، رفع عامہ کے کاموں میں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسافر خانہ، نلکا وغیرہ، کوئی بھی مشرک نے جو بھی دنیا کے اندر نیک کام کیا، وہ کل قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ رب نے مثال دے کے سمجھایا، رب نے فرمایا مثل ما ينفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں نیک کاموں پہ مال و دولت خرچ کیا، کوئی نہ کوئی نیک کام دنیا کے اندر کر کے، ان کی مثال رب نے فرمایا ایسی ہے، ریء، جیسا کہ ہوا، جیسا کیا ہے، ہوا ہے، فیہا سر اصابت حرث قوم، اس ہوا کے اندر، اس طوفان کے اندر سخت سردی ہو، کیا ہو، سخت ہو، سردی ہو، پل ہو، کیا ہو، سخت ہو، شدید سردی ہو، جو پہنچے ان کی کھیتی کو، لما ظلموا، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کیا کیا، ظلم کیا، فاہلکتہ، پس وہ کیا کر گیا، ان کو ہلاک کر گئی۔ کیا مثال سمجھائی رب نے فرمایا کہ سردیوں کا موسم ہو، بعض اوقات سردیوں کا موسم جو بوٹے وغیرہ لگتے ہیں ان کے اوپر کیا، شاپر وغیرہ دیتے ہیں ان کے اوپر، پل سے بچانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے۔ تو رب نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح سردی کا موسم ہو اور کچھ آدمی بوٹے لگائیں اور اس کا سردی سے بچاؤ نہ کریں، سردی سے بچاؤ نہ کریں، پھر سردی کے موسم میں تیز دھند ہوا چلے
سردیوں میں تیز ہوا بھی چلے تو کیا ہوگا، ہلکی ہلکی بھی ہوا بھی چلے تو ٹھنڈی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پھر رب نے فرمایا تیز دھند ہوا چلے اور اس ہوا کے اندر سردی بھی ہو، برف بھی ہو، برف بھی ہو، وہ اس برف کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے وہ پودے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان مشرکین کی مثال اسی طرح ہے جس طرح جن لوگوں نے دنیا کے اندر مال خرچ کیا نیکی کے کاموں میں، کل قیامت کے دن وہ جنہوں نے سردی سے بچاؤ کے لیے بوٹوں کا کوئی بچاؤ نہیں کیا، برف کی وجہ سے، طوفان سردی کی وجہ سے وہ بوٹے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ اسی طرح انہوں نے جس طرح نیکی کے کام جو دنیا کے اندر کیے نا، کل قیامت کے دن کو ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال رب نے فرمائی تھی اس بارے کے اندر۔ رب نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ رب نے فرمایا پتھر پڑا ہو اور تیز ہوا کے ساتھ یا ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ اس کے اوپر کیا ہو؟ دھند پڑ جائے، مٹی پڑ جائے۔ جب تیز بارش ہو نا، اس تیز بارش کی وجہ سے پتھر سے کیا ہو؟ مٹی اتر جاتی ہے، مٹی اتر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ جس طرح انہوں نے کیا کیا، دنیا کے اندر مال خرچ کیا نا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے، یا ان کی زندگی میں کیا آ گیا؟ شرک آ گیا۔ ان کی زندگیوں میں کیا آ گیا؟ شرک آ گیا۔ اس شرک آنے کی وجہ سے جس طرح اس پتھر کے اوپر بارش پڑی، اس پتھر کے اوپر سے مٹی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ جو لوگ مشرک ہیں کل قیامت کے دن اسی طرح لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہوں گے، وہ کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہوں گے۔ وہ تو یہ سمجھے گے کہ ہم نے کیا کیا؟ نیکیاں کی ہیں، ہم نے کیا کیا ہیں؟ نیکیاں کی ہیں، ہم نے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، قربانیاں کی ہیں اور نیکیوں کے مساجد مدارس بنائے ہیں، لیکن رب نے فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہوں گے، وہ کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہوں گے۔ رب نے دوسری مثال بھی سمجھائی ہے۔ رب نے فرمایا لہو فیہا من کل الثمرات فاصابہ الکبر ولو ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت۔ ایک آدمی بوڑھا ہے، آدمی کیا ہے؟ بوڑھا ہے، اس کی اولاد بھی کیا ہے؟ ابھی چھوٹی ہے، وہ ابھی کمانے کے قابل نہیں ہے، اب وہ خود بھی کما نہیں سکتا۔ اس کا ایک باغ ہے، اس کا کیا ہے؟ ایک باغ ہے، باغ بالکل تیار ہے، اس کا پھل بالکل کیا ہے؟ تیار ہے، پھل تیار ہے، لیکن وہ خود بھی محنت مزدوری نہیں کر سکتا، ابھی اولاد بھی کمانے کے قابل نہیں ہے۔ فیہ اعصار فیہ نار فاحترقت، آسمان سے آگ آئی، آسمان سے کیا آئی؟ آگ آئی، اس کے باغ کو جلا کے کیا کر دیا؟ راکھ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ راکھ کر دیا۔ اب وہ خود بھی نہیں کما سکتا، اس کی اولاد بھی کیا ہے؟ کمانے کے قابل نہیں ہے۔ اب وہ افسوس کے بغیر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پورے سال کی روزی اس کی کیا تھی؟ اس باغ میں تھی۔ کیا تھی؟ پورے سال کی روزی اس باغ میں تھی۔ اب وہ خود بھی نہیں کما سکتا، اولاد بھی کمانے کے قابل نہیں ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ پریشان مصیبت ہونے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا، جو دنیا کے اندر نیک کام کر رہے ہیں، دنیا کے اندر نیک کام کر رہے ہیں، وہ اس طرح ہیں جس طرح آگ آ کے اس کے باغ کو جلا گئی، اب دنیا کے اندر وہ اس کے مال کام نہیں آیا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ فما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون۔ رب نے فرمایا یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، شرک کیا، شرک کی وجہ سے ان کو کیا ہو گئے؟ اعمال ضائع ہو گئے، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کیا کیا؟ خود ظلم کیا۔ اگلی آیت کے اندر رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا۔ بطانۃ راز نو، کس نو؟ راز نو۔ رب نے فرمایا مومنوں کے علاوہ تسی آپ کفار اور مشرکین کو دوست نہ بنائیں، ان کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھیں، جس طرح 5ویں سپارے کے آخر میں کل پرسوں آیات دکھائی تھی کہ ان کو اپنا تعلقات دوست کیونکہ اسلام کی ابتدا میں، بلکہ اسلام سے پہلے انصار کے ساتھ، انصار سے نا جو یہودیوں کے قرب جوار کے علاقے تھے نا،
ان کو کیا سی آپس کے تعلقات تھے، کیا تھے؟ آپس کے تعلقات تھے، دوستیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے کیا رکھے؟ وہ دوستیاں قائم رکھی۔ کیا رکھیں؟ دوستیاں قائم رکھیں۔ جب اسلام پھیل گیا، دارالاسلام بن گیا، اسلام دن بدن پھیلنا شروع ہو گیا، اس لیے رب نے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ آپ نے دوستیاں تعلقات نہیں رکھنی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، آپ کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، تو آپ کے راز ان کو پتہ چل جائیں گے۔ آپ کے راز ان کو کیا پتہ چل جائیں گے؟ راز پتہ چل جائیں گے۔ آپ جنگ کے بارے میں کوئی مشورہ کریں یا جس بارے میں کوئی منصوبہ کریں تو وہ آپ کی جو منصوبہ کریں گے وہ آپ کا ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، رب نے فرمایا وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرام سکون میسر نہ ہو، ہر وقت آپ تکلیف کے اندر رہیں، ہر وقت آپ کس کے اندر رہیں؟ تکلیف کے اندر رہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وہ تو چھپاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، لیکن رب ان کے منہ سے ایسے الفاظ زہر کر دیتا ہے جس کے ان کی دشمنی زہر ہو جاتی ہے۔ ان کی دشمنی کیا ہو جاتی ہے؟ زہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وہ دل کے اندر چھپا تو رہے ہیں کہ دشمنی ہماری زہر نہ ہو، لیکن اس کی دشمنی کیا ہو جاتی ہے؟ منہ سے زہر ہو جاتی ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، وہ رب نے فرمایا جو دل کے اندر وہ چھپا رہے ہیں نا بات، وہ دل کے اندر جو بات چھپا رہے ہیں وہ اس سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، رب نے فرمایا یہ موالات ترک موالات جو ہم نے آیات جتنی بھی ہیں نا، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ کریں۔ وہ آپ کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے کبھی دوست تو نہیں بن سکتے۔ اس لیے رب نے فرمایا ہم نے کھول کر آیات بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، تاکہ تم ان سے آگاہ ہو جاؤ، تاکہ تم ان کی دشمنی سے کیا ہو جاؤ؟ آگاہ ہو جاؤ، اور اس سے کیا سوچ و بچار اور عقل اس سے رکھو۔ اللہ رب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔